السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اچھا، آج ہم بات کریں گے دا بک دا انٹیلیجنٹ انویسٹر کے بارے میں۔ یہ اور جن کے رائٹر ہیں بینجامن گراہم، اور ان کو وارن بفٹ نے بذاتی طور پر خود پسند کیا۔ لیکن اگر ہم بات کریں اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں تو ہم نے اس بک کو ایک سیریز میں بنایا ہوا ہے۔ آج ہم نیکسٹ پارٹ کے بارے میں بات کریں گے، جو اس کا تقریباً پارٹ نمبر 6 بنتا ہے، امید ہے۔ اور ہم نے پہلے اگر جتنے بھی پارٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، وہ پوری پلے لسٹ میں شامل ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں ہم آج بک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز میں پسند آتی ہیں تو ہمیں لازمی بتائیے گا کہ ہماری ویڈیوز آپ کو کس طرح کی لگتی ہیں۔ گراہم نے جس سروے کا حوالہ دیا وہ مشیگن یونیورسٹی کی طرف سے فیڈ کے لیے کیا گیا تھا، اور جولائی 1948 میں فیڈرل ریزرو بلیٹن میں شائع ہوا تھا۔ صرف اس سے پوچھا گیا، فرض کریں کہ آدمی اپنا پیسہ خرچ نہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اسے یا تو بینک یا بانڈز میں رکھ سکتا ہے یا تو اسے سرمایہ کاری کر سکتا ہے۔ آپ کے خیال میں آج کل اس پیسے کے ساتھ اس کے لیے سب سے زیادہ دانشمندانہ کام کیا ہوگا؟ اسے بینک میں ڈالیں، اس کے ساتھ بچت بانڈز خریدیں، یا ریئل اسٹیٹ کی سرمایہ کاری کریں، یا اس کے ساتھ مشترکہ اسٹاک خریدیں؟ صرف 4% کا خیال تھا کہ عام اسٹاک اطمینان بخش منافع پیش کرے گا۔ 26% نے اسے محفوظ نہیں دیا اور جوا قرار دیا۔ 1949 سے 1958 تک اسٹاک مارکیٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ 10 سال کا منافع کمایا۔ اگرچہ تعجب کی بات یہ نہیں کہ ہر قسم کے عام اسٹاک خریداری کو عام طور پر انتہائی قیاس رائے یا خطرناک سمجھا جاتا تھا، جب وہ سب سے زیادہ پرکشش بنیاد پر فروخت کر رہے تھے۔ وہ جلد ہی تاریخ میں اپنی سب سے بڑی پیش رفت کا آغاز کرنے والے تھے۔ اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ وہ ماضی کے تجربات کے مطابق بلا شبہ خطرناک حد تک پہنچ گئے ہیں، جیسا کہ بعد میں انہیں سرمایہ کاری میں تبدیل کر دیا گیا، اور اسٹاک خریدنے والے پورے عوام کو سرمایہ کاروں میں تبدیل کر دیا گیا۔ عام اسٹاک میں سرمایہ کاری اور قیاس رائیوں کے درمیان فرق ہمیشہ ایک مفید رہا ہے۔ اس کا غائب ہونا تشویش کا باعث ہے۔ ہم نے اکثر کہا ہے کہ وال اسٹریٹ کو ایک ادارے کے طور پر اس امتیاز کو بحال کرنے اور عوام کے ساتھ اپنے تمام معاملات میں اس پر زور دینے کا مشورہ دیا جائے گا، بصورت دیگر اسٹاک ایکسچینج کو کسی دن بھاری قیاس رائیوں کے نقصانات کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے، جس کے بارے میں جن لوگوں کو ان کا سامنا کرنا پڑا ان کو مناسب طریقے سے متنبع نہیں کیا گیا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ایک بار پھر کچھ اسٹاک ایکسچینج فرموں کا حالیہ مالی مشکلات کا زیادہ تر حصہ ان کے اپنے کیپٹل فنڈز کے قیاس رائیوں پر مبنی مشترکہ اسٹاک کو شامل کرنے کی وجہ سے سامنے آیا۔ ہمیں یقین ہے کہ اس کتاب کے قارئین کو اس خطرات کا معقول طور پر واضح اندازہ ہو جائے گا۔ جو عام اسٹاک کے وعدوں میں شامل ہیں، وہ خطرات جو منافع کے مواقع سے الگ نہیں ہیں، جو وہ پیش کرتے ہیں، اور ان دونوں کو سرمایہ کار کے حساب میں اجازت دی جانی چاہیے۔ ہم نے ابھی جو کچھ کہا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اب شاید ایسا نہ ہو۔ یہ ایک خالص سرمایہ کاری کی پالیسی ہے جس میں عام اسٹاک شامل ہیں۔ اس معنی میں کوئی بھی ہمیشہ انہیں ایسی قیمت پر خریدنے کا انتظار کر سکتا ہے جس کوسٹ میں یہ کہ مارکیٹ یا کوٹہ نقصان کا کوئی خطرہ نہ ہو، جو پریشان کن
زیادہ تر ادوار میں سرمایہ کار کو اپنے مشترکہ اسٹاک ہولڈنگز کے کیاسرائیوں کے عنصر کی موجودگی کو تسلیم کرنا ہوگا۔ یہ ان کا کام ہے کہ وہ ان جزوں کو معمولی حدود میں رکھیں اور مالی اور نفسیاتی طور پر منفی نتائج کے لیے تیار رہیں جو مختصر یا طویل مدت کے ہو سکتے ہیں۔ اسٹاک کیاسرائیوں کے بارے میں 2 پیراگراف شامل کیے جانے چاہئیں۔ جیسا کہ کیاسرائی کے جزو سے الگ ہیں، سالانہ اوسطاً 18.7 سال 2002 کے آخر میں بزنس ویک کی جانب سے کرائے گئے ایک سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ صرف 24% سرمایہ کار اپنے میوچل فنڈ یا اسٹاک پورٹ فولیو میں زیادہ سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہیں، جبکہ 3 سال قبل یہ شرح 47% تھی۔ زیادہ تر نمائندے عام اسٹاک کو سراسر کیاسرائیوں نہ تو غیر قانونی ہیں، نہ غیر اخلاقی ہیں، نہ ہی زیادہ تر لوگوں کے لیے جیب بک میں شامل ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر کہ کچھ کیاسرائیوں ضروری اور ناگزیر ہیں، کیونکہ بہت سے عام اسٹاک حالات میں منافع اور نقصان دونوں کے زیر ذیلی امکانات موجود ہیں، اور اس میں خطرات کو کسی کا فرض کرنا ضروری ہے۔ ذہین کیاسرائیاں ہیں کیونکہ ذہین سرمایہ کاری ہے، لیکن بہت سے طریقے ہیں جن میں کیاسرائیاں غیر ضروری دانشمندانہ ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم یہ ہے کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں تو کیاسرائی کرنا، جب آپ کے پاس اس کے لیے مناسب علم اور مہارت کی کمی ہو تو اس کی بجائے کیاسرائی کرنا اور کیاسرائیوں میں زیادہ تر رقم کا خطرہ مول لینا جو آپ کھونے کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے قدامت پسند نقطہ نظر کے مارجن پر کام کرنے والے ہر غیر پیشہ ور کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ اصل میں کیاسرائیاں کر رہے ہیں اور یہ کہ اس کے بروکر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے مشورہ دے، اور ہر وہ شخص جو نام و نہاد گرم عام اسٹاک کا یہ مسئلہ خریدتا ہے یا اس سے ملتا جلتا کسی بھی طرح کی خریداری کرتا ہے تو وہ یا کیاسرائیاں کر رہا ہے یا جوا کھیل رہا ہے۔ کیاسرائی ہمیشہ دلچسپ ہوتی ہے، اور جب آپ کھیل کے آگے سے آگے ہوتے ہیں تو یہ بہت مزہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس میں اپنی قسمت آزمانا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے اپنے سرمایہ کا ایک حصہ ایک علیحدہ فنڈ میں رکھیں جو اس اکاؤنٹ میں کبھی بھی زیادہ تر رقم شامل نہ کریں، کیونکہ کیاسرائیوں 2 سطحوں پر فائدہ مند ہیں۔ پہلا، کیاسرائیوں کے بغیر تصدیق شدہ کمپنیاں یا پرانے زمانے میں توسیع کے لیے ضروری سرمایہ جمع کرنے کے قابل نہیں ہوں گی۔ بہت زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی پرکشش طویل مدتی امکان چکنائی ہے جو جدت طرازی کی مشینری کو چیکھنا کرتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی اسٹاک خریدا یا فروخت کیا جاتا ہے تو خطرے کا تبادلہ کیا جاتا ہے، لیکن کبھی ختم نہیں ہوتا۔ خریدار بنیادی خطرہ خریدتا ہے تو کہ یہ اسٹاک نیچے جا سکتا ہے، یا بیچنے والا اس خطرہ اب بھی ایک باقی خطرہ برقرار رکھتا ہے۔ امکان ہے کہ جو بھی اسٹاک فروخت کیا وہ بڑھ سکتا ہے۔ مارجن اکاؤنٹ آپ کو بروکر فرم سے قرض لینے
वाली रकम का इस्तेमाल करते हुए स्टॉक खरीदने के काबिल बनाता है। उधार ली गई रकम के साथ सरमायाकारी करके जब आपके स्टॉक ऊपर जाते हैं तो ज़्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन जब वो नीचे चले जाते हैं तो सफाया किया जा सकता है। कर्ज के लिए ज़मानत आपके अकाउंट में सरमायाकारी की कीमत है, लिहाजा अगर वो कीमत आपके कर्ज की रकम से कम है तो आपको ज़्यादा रकम लगाना होगी। मार्जिन अकाउंट के बारे में मज़ीद मालूमात के लिए मार्केट में इजाफा हुआ है या मुनाफा बढ़ रहा है के बारे में सोचने का वक़्त है। अपने क्या सराइयों और सरमायाकारी के कामों को कभी भी एक ही अकाउंट में नहीं मिलाते और ना ही अपनी सोच के किसी भी हिस्से में दफ़ाई सरमायाकार की तरफ से नताइज की तवक्को की जाएगी। हम पहले ही दफ़ाई सरमायाकार को एक ऐसे सरमायाकार के तौर पर बयान कर चुके हैं जो बुनियादी तौर पर हिफाज़त और परेशानी से आज़ादी में शामिल है। आम तौर पर इसे किस रास्ते पर चलना चाहिए? अगर इस तरह के हालात वाक़ई मौजूद हैं तो वह उस आम हालात में क्या वापसी की तवक्को कर सकता है? इन सवालात का जवाब देने के लिए हम पहले इस बात पर गौर करेंगे कि हमने 7 साल कबल इस मौजू पर क्या लिखा था। इसके बाद सरमायाकार की तवक्को वापसी को कंट्रोल करने वाले बुनियादी अवामिल में क्या अहम तब्दीलियाँ आई और आखिर में इसे क्या करना चाहिए। मौजूदा 1972 के अवाइल हालात में इसे क्या तवक्को रखनी चाहिए। मैंने थोड़ा सा वीडियो को दोबारा पीछे से हम शुरू करेंगे, काफ़ी ज़्यादा आगे पहुंच गए हैं। दफ़ाई सरमायाकार की तरफ से नताइज की तवक्को की जाए, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।